حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کے قبور پر حاضری دی، نماز بجا لائی، وداع کیا اور صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو وصیت لکھی اس کا مضمون کچھ یوں تھا: میں اپنا وطن کسی شر و فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کے خاطر نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مدینہ سے میرے روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر سکوں، امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں، اور میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنیفہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے اکثر اعزاء و اقارب من جملہ آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے سب آپ کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام 5 روز بعد 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے، اور اہلیان مکہ اور حجاج بیت الحرام نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مکہ میں قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام کی رہائش گاہ میں لوگوں کی بڑی تعداد آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات اور بنو امیہ، یزید اور ان کو خلافت کی کرسی تک پہنچانے والوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اہلیان عراق کو جب معاویہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سلمان خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے خط عبداللہ بن سب ہمدانی اور عبداللہ بن نوال کے ہاتھوں مکہ روانہ کیا، جو 10 محرم کو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ اس کے بعد آپ کو کوفیوں کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے کوفہ آنے کی درخواست کی تھی۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط دے کر اپنے چازاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور آپ کو